وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت خالصتاً کریں، اس عبادت کے اندر کسی دوسرے کو شامل نہ کیا جائے، اللہ کی رضا مقصود ہو، خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ عبادت کی جائے۔ الا للہ دین الخالص۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یا جو عمل ہم کریں گے وہ عمل بھی خالص ہونا چاہیے دین کے اندر، اور دین کو ہم نے خالص رکھنا ہے، اپنی مرضی سے ہم نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، عمل وہ دین اسلام سے ملتا ہے لیکن آپ کی نیت میں فتور ہے، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ ریاکاری چاہتے ہیں، آپ دکھاوا چاہتے ہیں، لوگوں کی واہ واہ چاہتے ہیں، تو پھر وہ خالص عمل جو آپ دین پر کر رہے ہیں وہ اس کے اندر نیت کا بڑا کردار ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث جس کے اندر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا جو دور و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، اور ہر بندے کو اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، اپنے گاؤں اور اپنے ملک کو چھوڑتا ہے، صرف اس لیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تو یہ ہجرت اس کی جو ہے یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ صرف ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وہ دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، تو یہ ہجرت اس کی اسی حساب سے ہوگی۔ یعنی ہمیں اعمال کے لیے دو چیزیں ملی ہیں، ایک عمل خالص ہو، اللہ کی رضا ہو، جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا کھانے کھلانے کا جو مقصد ہے وہ محض اللہ کو خوش کرنا ہے، محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے، محض اللہ کی خوش نودی کے لیے، اور ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا ہمیں کوئی واہ واہ کی ضرورت ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا نیت کا ہونا ضروری ہے کہ نیت آپ کی اچھی ہو، اور تیسری بات وہ عمل سنت سے ثابت ہو۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو آدمی ایسا کوئی کام کر جاتا ہے، ایسا کوئی عمل کر رہا ہے جس کام پر، جس عمل پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ نیت بھی اچھی ہو، عمل بھی اللہ کے لیے خالص کرنا ہو، سنت بھی ہو، لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، لیکن وہ وقت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت کو مقرر نہیں کیا تو بھی آپ کا عمل قبول نہیں۔ صحیح بخاری سی مسلم میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہم کام شروع کریں گے آج وہ یہ کہ ہم نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد ہم جب لوٹیں گے تو ہم جانور نہر کریں گے۔ بردہ بن دینار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ قربانی، وہ تو میں نے جانور کو ذبح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قربانی میں سے نہیں ہے، اس میں کوئی چیز قربانی کی نہیں، اس کی نیت بھی اچھی تھی، قربانی بھی سنت کے مطابق اس نے خریدی ہوگی، صحابی تھے وہ، لیکن وقت کو آگے پیچھے کر دیا۔ قربانی نماز سے بات کرنی تھی، پہلے کر دی، پہلے کرنے سے بھی وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔
یہ بھی یاد رکھیں، ہمیں جو کام کرنا ہے وہ کام بڑے دھیان سے کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جماعت المسلمین کی دعوت کے اندر جو بنیادی حدیث پیش کی جاتی ہے، مستدرک حاکم کی مسند بزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، تین باتیں ایسی ہیں جس کے اندر ایک ایمان والے کا دل خیانت نہیں کرے گا، ایک مومن کا دل کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، وہ ان باتوں کے اندر کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ اخلاص العمل للہ، پہلی بات، وہ عمل جو کرے گا خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا۔ اخلاص کی جو ضد ہے نا وہ ریاکاری ہے۔ اگر وہ خالص اللہ کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ آگے حدیث سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں، توجہ طلب ہے، ان پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اخلاص العمل للہ، پہلی بات خالص عمل اللہ کے لیے کرنا۔ دوسری بات وطاعت لذوی الامر، اپنے امراء کی اطاعت کرنا، یہ بھی ایک ایمان والے کی نشانی ہے۔ ولزوم جماعت المسلمین، اور جماعت المسلمین کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا، یہ ایمان والے کو چاہیے تو ان باتوں کے اندر کبھی خیانت نہ کرے۔ عمل کے لیے آپ کو کئی چیزیں ملیں گی، جس کے اندر آپ سنیں گے کہ اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو دو طرح کی نیت رکھتے تھے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا فقال ارأیت رجلا غدا یلتمس اجر والذکر، ایک بندہ جنگ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو اجر ملے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو جائے، کہ بڑی چرچا ہو جائے کہ بڑا بندہ بہادر تھا، کیا بات ہے، اس نے تو کافروں کی تہس نہس کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا شیء له، ایسے بندے کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اجر بھی مل جائے، اس کو شہرت بھی مل جائے، اس کو تو کچھ نہیں ملنے والا۔
فعادها ثلاث مرات، آپ نے 3 مرتبہ یہ باتیں بیان کی، 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي من وجهه، اللہ رب العالمین کسی بندے کے عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ عمل اس کا خالص اللہ اور اس کی خوش نودی کے لیے نہ عمل ہو، وہ چاہے جہاد ہو، چاہے نماز ہو، چاہے صدقات ہوں، چاہے دیگر عوامل ہوں، جب تک وہ اس کی نیت اور جب تک اس کا خلوص یہ نہیں ثابت کر رہا کہ وہ خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ ہاں نیت کے اعتبار سے اس کو کچھ مل جا سکتا ہے، لیکن اس کا بھی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ یہ حدیث آپ نے جو سنی ہے یہ ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں صحیح حدیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغدو جیش العقابہ، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر جو ہے کعبہ پر حملہ کرے گا، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ بیداء ایک مقام کا نام ہے وہاں پہنچے گا، یُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ان کے اول سے لے کر آخر تک ان کو دنسا دیا جائے گا، ان کو زمین میں دنسا دی جائے گا۔ قالت قلت یا رسول اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اس میں شامل نہیں تھے اور اس میں بازار بھی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سب دنسا دی جائیں گے، لیکن قیامت کے دن ان کو پھر ان کی نیت کے حساب سے ان کو اٹھایا جائے گا کہ جو بندہ دنسایا جا گیا ہے اس کی نیت کیسی تھی، اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ اور بڑی طویل حدیث ہے، مسند امام احمد میں، جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اقسم علیہم، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن پر میں قسم کھاتا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس بات پر آپ قسم اٹھا رہے ہیں وہ یقینی طور پر بات بہت اہم ہوتی ہے، اور آپ نے ساتھ فرمایا وہ حدیثکم حدیثا فاحفظوہ، میں تمہیں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں اس کو یاد کر لو، یعنی قیمتی ہے یہ بات۔ ما ناقص مال عبد، کسی بندے کا مال کم نہیں ہوتا من صدقۃ، صدقہ کرنے سے کسی بندے کے مال میں کمی نہیں آ سکتی، یہ بات نوٹ کر لو۔ ولا ظلم عبد مظلمۃ صبرا علیہا الا زاد اللہ عزا، کوئی مظلوم کسی ظلم پر صبر نہیں کرتا مگر اللہ رب العالمین اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کون بات بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ یہ فرما رہے ہیں فاحفظوہ، یہ حدیث کو یاد کر لو، یہ قیمتی حدیث ہے، یعنی کسی بندے کا مال خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ دوسری بات کہ کوئی بندہ ظلم پر صبر کر جاتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، صبر کر جاتا ہے، اللہ اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بزدل ہے، کمزور ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، لے سکتا ہے وہ، لیکن صبر کر گیا وہ، اس کو یہ بھی معلوم ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بندہ سوال کرتا ہے کسی سے، سوال، یہ آج ہم جو گداگر دیکھتے ہیں یا اور طرح کے لوگ سوال کرتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی کوئی بندہ ضرورت مند ہے، سوال سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ کسی سے مانگتا نہیں، وہ مسکین ہے، ضرورت مند ہے، لیکن وہ صبر کر جاتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے کہ نہیں اللہ مجھے دے گا، اللہ کے خزانوں سے مجھے ملے گا، وہ اپنے ہاتھ کو بلاتا نہیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا تھا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے بارے میں، انہوں نے کچھ مال مانگا، پھر آپ نے دے دیا،
پھر آپ نے ساتھ یہ فرما دیا کہ اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی جو مال خرچ کر رہا ہے وہ بہتر ہے۔ یہ 3 باتیں بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد کر لو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ واحدثکم حدیثا فاحفظوه، پھر آپ نے یہ الفاظ فرمائے، حدیث بیان کر رہا ہوں، بات بیان کر رہا ہوں، اس کو یاد کر لو۔ پھر آپ نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، 3 قسم، دنیا جو ہے یہ 4 قسم لوگوں کی ہے، 4 قسم کے اندر لوگ موجود ہیں۔ اب ہم دیکھیں ہماری قسم کون سی ہے، ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہم کس درجے میں ہیں؟ کہتے ہیں اے بی سی ڈی، یہ درجے ہیں۔ پہلی بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، رزق بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، وہ عالم بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ اب اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب اس کی ذمہ داری یہ ہے فَهُوَ يَتَّقِي بِهِ رَبِّهِ، وہ ان معاملات کے اندر اپنے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، وہ کہیں مال میں خیانت نہ کر جاؤں، کہیں مال کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہ ہو جائے، اس مال کے اندر کوئی حرام نہ آ جائے، اور علم کے حساب سے وہ اپنا عمل کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں میں بے عمل نہ ہو جاؤں، وہ ڈرتا رہتا ہے اپنے اللہ سے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمًا، اور وہ صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اور وَيَعْلَمُ اللَّهُ فِي حَقَّهُ، اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ ان مال کے اندر اللہ کا حق کیا ہے۔ ایک بندہ یہ علم والا بھی ہے، مالدار بھی ہے، وہ ڈرتا رہتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے مال کا حق ادا کرتا ہے جو اس پر واجب ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کو، بعض لوگوں کے اندر علم آ جائے تکبر کر جاتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس مال آ جائے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتے نہیں ملاتے، یہ ہمارے پائے کا نہیں ہے، یہ ہمارے برابر کا نہیں ہے، رشتہ نہیں دیں گے، ہم مالدار ہیں، ہم رشتہ کو نہیں دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاحفظوه، اس حدیث کو یاد کر لو۔ اور یہ بندہ کیا ہے، اس کی قدر کے اللہ کے ہاں آپ نے فرمایا فہذا بافضل المنازل، یہ بندہ منزلوں کے اعتبار سے سب انسانوں میں افضل ہے، علم بھی رکھتا ہے، مال بھی رکھتا ہے، لیکن اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، وہ مساکین کے اوپر خرچ کرتا ہے، وہ رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، وہ جہاں کہیں جس مت کے اندر بھی اس کو خرچ کرنے کا کہا جائے وہ خرچ کرتا ہے، وہ علم بھی ہے، علم کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، وہ تو یہ بندہ جو ہے افضل ہے منزل کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے۔ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے، عالم تو ہے وہ، لیکن اس کے پاس رزق نہیں ہے، مال نہیں اس کے پاس۔ اب کیا ہوگا، اب کیا کرنا ہے اس نے؟ اب وہ یہ دعا کرتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، علم ہے، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ اپنی نیت کے اندر سچا ہے، نیت کے اندر وہ سچا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چلو مال ملے گا، یہ چلو میں بھی پلاٹ لوں گا، گاڑی لوں گا، نوکر چاکر ہوں گے، ہیں جناب بیٹھ کے جناب دوسرے کنٹری کے وزٹ کروں گا، جناب ہیں آؤٹنگ پہ جاؤں گا، وہ اس کی نیت یہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں لیکن کسی حد تک۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ یہ کہتا ہے یقول لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، مگر مجھے اللہ نے مال دیا ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، فلاں کی طرح۔ وقت ختم ہو چکا ہے لیکن یہ حدیث پوری کر لوں۔ جیسے کہ بخاری سے مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں کر سکتے مگر 2 چیزوں کے اندر، حسد نہیں کرنا چاہیے مگر 2 چیزوں کے اندر آپ حسد کر سکتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے علم اور حکمت عطا کی ہے، عالم ہے، وہ اس پر آپ حسد کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی علم دے، مجھے بھی اللہ کتاب و سنت کی تعلیم دے، اور میں بھی ایسے لوگوں کے درمیان فیصلے کروں، واعظ و نصیحت کروں۔ یہ نیت ہے تو بہت اچھی ہے، اور اگر یہ نیت ہے جو ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے میں اس لیے کہ دنیا کمانے کے لیے، پیسے مل جائیں گے، میرے ویور بڑے ہو جائیں گے، میرے چینل بہت چل جائیں گے، لاکھوں کمائے گا وہ،
دنیا کا طالب ہے وہ، دین کا طالب نہیں ہے وہ، تو ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بندہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ دنیا مل جائے، علم حاصل کرے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسری بات، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس پر حسد کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ مالدار ہے، اللہ مجھے مال دے، میں بھی اس کی طرح خرچ کروں گا، رفع عامہ کے کام کروں گا، غربا کی مدد کروں گا، مساکین کی مدد کروں گا، بیواؤں کا خیال کروں گا، یتیموں پر خرچ کروں گا، اللہ کی ہر اس مد کے اندر جہاں ضرورت ہوگی خرچ کروں گا۔ ایسے دو بندوں پر آپ حسد کر سکتے ہیں۔ یہ بندہ بھی حسد تو نہیں کر رہا، یہاں حدیث کے الفاظ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے مال دیتا تو میں بھی ایسے ایسے خرچ کرتا۔ ایک بندہ، یہ دو ہو گئے۔ تیسری بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَأَجْرُهُ سِوَاهُمَا، یہ اجر کے اعتبار سے پہلے بندے کے برابر ہی ہے۔ مال نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی نیت اچھی تھی، مال نہیں ہے لیکن نیت کے اعتبار سے اس کے برابر آ گئے۔ تیسرا بندہ وہ ہے وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے مال بہت دیا ہے لیکن علم سے کورا ہے، دین کا علم نہیں ہے، دنیا کا علم بہت ہے اس کے پاس، بڑی بڑی جناب اس کے پاس معلومات ہے، بڑی بڑی انفارمیشن جناب، آپ کسی موضوع پر بات کریں گے آپ کو 10 باتیں آپ کو مثالیں دینے کے لیے تیار کھڑا ہوگا، یہ کام کرو جی، مجھے پوچھو جی، بڑا اسپیکٹ بندہ یعنی کہ بڑا تجربے کا، لیکن یہ کرتا کیا ہے، اس کے بعد جو مال ہے اس مال کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہو، بے تکا وہ خرچ کرتا ہے، بے تکا، بے سمجھ کر وہ خرچ کرتا ہے، وہ پیسہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ ترمذی میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 سوال جب تک بندہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک وہ اپنے حلال ہی پائے گا جب تک وہ 4 باتوں کے جواب نہ دے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں خرچ کیا، بڑا مشکل سوال ہے یار۔ میں کہتا ہوں ہم تو ایک مہینے کی جو ہے نا اس کے وہ کیلکولیشن نہیں بتا سکتے کہ ایک مہینے میں نے کتنا کمایا تھا، کہاں کا خرچ کیا، بڑا مشکل ہو جائے گا مالدار کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء کو خوشخبری دی تھی کہ غریب لوگ جو ہے نا، ترمذی میں حدیث ہے 500 سال پہلے چلے جائیں گے جنت میں مالداروں کی نسبت سے، مالدار حساب دیتے رہ جائیں گے، غریب جلدی چلا جائے گا۔ آج اگر مشکلات ہیں تو آگے آسانی بھی ہے غرباء کے لیے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مال جو اس کو دیا ہے اس کے اندر وہ ڈرتا نہیں اللہ تعالیٰ سے، صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، یہ بھی اس کے اندر ایک بات آ جاتی ہے۔ مالدار کے پاس سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن ایسے ہیں، کئی بھی ایسے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ فِي حَقَّهُ، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا، کوئی بات نہیں، یہ پلاٹ جو بک گیا نا موقع کا ہے لے لوں، پتہ نہیں یہ لے یا نہ لے کیا بنے گا یار، یہ دکان جو ساتھ والی بک رہی ہے یہ بھی لے لوں، وہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے، وہ آگے سے آگے چلتا رہتا ہے، تو اللہ کا حق نہیں ادا کرتا۔ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ بندہ منزلوں کے اعتبار سے سب سے برا ہے، علم نہیں ہے، مال بہت ہے، مال پہ تکا خرچ کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا آخری بندہ جو ہے وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ، ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے۔ اچھا آپ دنیا میں دیکھ لیں گے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، کتنے لوگ ہیں مالدار بھی ہیں عالم بھی ہیں، کتنے لوگ ہیں علم ہے مال نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں مال ہے علم نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں، ساری قسم گنوا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس کے بعد یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اور یہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملته بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا، جیسے فلاں بندہ خرچ کرتا ہے نا میں بھی ایسے خرچ کرتا۔ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوَزَرُهُمَا سِوَاهُ، وہ نیت کے اعتبار سے ان پہلے 2 بندوں کے برابر ہے، جو پہلے منزل والے تھے نا جس کے پاس مال بھی تھا علم بھی تھا، وہ منزلوں کے اعتبار سے اس بندے کے برابر پہنچے گا۔ ہمیں جو ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو باتیں ہماری خطرناک ہیں، نیت اچھی ہو، مال ہے تو بھی آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے، عالم ہے پھر بھی آپ نے حق ادا کرنا ہے، آپ کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں، علم بھی نہیں ہے مال بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کی نیت اچھی ہو،
کہ اللہ مجھے علم دے، میں بھی لوگوں کو پڑھاؤں گا، وعظ و نصیحت کروں گا، مال دے میں بھی خرچ کروں گا، مساجد بناؤں گا، مدارس میں خرچ کروں گا، طلباء غرباء پر تقسیم کروں گا، رفع عامہ کام کروں گا۔ اور بھائی یہ کام تو معمولی کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے حوالے سے کئی اور حدیثیں ہیں، جمعے کا وقت کم ہوتا ہے، آج کچھ وقت زیادہ لے لیا، معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ باتیں انتہائی ضروری ہیں، قیمتی ہیں، اس کو پلے باندھ لیں، اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اور جن کو یہ حدیث چاہیے میں ان کو واٹس اپ کر دوں گا، پڑھتے پڑھیں وہ، کہ کہیں وہ ان باتوں کے اندر کہیں وہ شامل تو نہیں ہو رہے کہ مال بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن حق ادا نہیں ہو رہا، مال ہے علم نہیں ہے، ان میں ہمارا کہاں تک ہمارا کردار ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نیت کے ساتھ اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور خالص اللہ کو خوش کرنے کی توفیق دے، محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ حي على الصلاة